والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے بر اور بحر میں، یعنی چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے چلنے پھرنے کے اسباب مہیا کیے ہیں، خشکی میں بھی اور پانی میں بھی۔ کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت میں، کسی مشکل پریشانی میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ، اللہ کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا، اور مجھے اللہ نے بہت سو پر فضیلت عطا کی ہے، مجھ پہ اس کے بڑے انعامات اور اکرامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑے سمجھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس مصیبت میں یہ آدمی مبتلا نہیں ہوگا۔ زمین سے بیٹھ کے سب انسان ایک ساتھ 14ویں کے چاند کو بالکل کلیئر اور واضح اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، تم اپنے پروردگار کو جنت میں کل اسی طریقے سے دیکھو گے۔ دل کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے، اس میں خیر رکھیے، اس میں بھلائی رکھیے، اس سے ہی توفیق الہی ملتی ہے، مومن کو بھی، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی۔ امام قرطبی نے بھی ذکر کیا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو بے اسباب لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ اپنی وہ جو امور کونیہ کے معاملات چلانے کے لیے جو اس کی حکمتیں ہیں، اس حکمتوں کے تحت ان کافروں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ یونس آیت نمبر 21۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں، پہنچاتے ہیں لوگوں کو رحمت، من بعد ضراء مستہم، تکلیف کے پہنچنے کے بعد، ضراء پریشانی، تکلیف، مستہم جو انہیں چھو کر گزری ہے، تکلیف کے بعد جب ہم انہیں رحمت پہنچاتے ہیں تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، اچانک ہو جاتا ہے ان کے لیے مکر، چالیں ہماری آیات میں، وہ ہماری آیات میں چالیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بتائیے، اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالی زیادہ سریع ہے، بہت جلدی کرتا ہے مکر میں۔ میں مکر کی وضاحت کرتا ہوں۔ ان رسولنا، یقیناً ہمارے جو رسل ہیں، ہمارے جو مقرر کردہ فرشتے ہیں، یکتبون، وہ سب کچھ لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو کچھ تم چالے چلتے ہو وہ بھی اس میں لکھی جاتی ہیں تمہارے نامہ اعمال میں۔ یہ انسان کی اس دوسری کیفیت کا ذکر ہے کہ جس میں اس کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں پریشانیوں کے بعد۔ ایک کیفیت کل ذکر ہوئی تھی جو ہم نے پڑھی تھی، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، تکلیف حل ہو جاتی ہے ہماری طرف سے تو بھول جاتا ہے۔ یہاں دوسری کیفیت ہے کہ جب انسان تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ہماری طرف سے رحمت آتی ہے، رحمت آ جانے کے بعد وہ بھول نہیں جاتا بلکہ ہماری مخالفت پر اتر آتا ہے، ہمارے دین کے خلاف سازشیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی آیات جو ہم پیچھے اس صورت کے آغاز سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، دو طرح کی آیات، ایک شرعی احکامات کی صورت میں اور ایک اللہ کی کونی آیات جو کائنات سے تعلق رکھتی ہیں، جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ تو اس میں چھیڑ چھاڑ، اس میں عیب نکالنا، اس میں اپنی طرف سے باتیں کرنا، تو اللہ کے نبی کو بتا دیجئے یہ جو مکر ہوتا ہے، مکر کہتے ہیں خفیہ چال کو، اور مکر کے مقابلے میں اگر مکر ہو، ایک آدمی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، آپ اس کے دھوکے کو جانتے ہوئے اس کو دھوکہ دینے دیتے ہیں، اور پھر اینڈ میں اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو وہ دھوکہ دینا چاہ رہا تھا وہ دے ہی نہیں پایا، جس کو ڈبل کراس کرنا کہتے ہیں، یہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ تو یہ مکر اللہ تعالیٰ کے لیے، پہلے بھی کئی بار یہ لفظ گزرا ہے قرآن مجید میں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ کے لیے لفظ مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ اکیلا اگر یہ استعمال ہو تو قابل تعریف نہیں ہے۔ اکیلا اگر یہ لفظ مکر کا استعمال ہو، مکر چالیں چلنا، خفیہ تدبیریں کرنا، تو یہ قابل تعریف نہیں ہے، لیکن اگر مقابلے میں ہو، کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور آپ پلٹ کر اس پر وار کرتے ہیں، اس کی چال کو اسی پر پلٹ دیتے ہیں، یہ قابل تعریف ہے۔ تو اللہ ان کی چالوں کو ان پر پلٹ دے گا، ان کو لگے گا کہ ہم نے جو ہمارے حالات چینج ہوئے ہیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا یہ تو میری اپنی صلاحیت تھی، یہ تو میرے اپنے علم کے ذریعے سے میں نے حاصل کیا، یہ تو میری اپنی مہارت تھی، میری اپنی محنت تھی، تو میرے حالات بدل گئے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے،
دنیا میں آخرت میں پھر انسان تل ملا کے رہ جاتا ہے، پھر اس کو کوئی سنبھالنے والا ملتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ جو تمہاری چالیں ہیں خفیہ ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ یہ خفیہ چالیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے فرشتے ان چالوں کو لکھتے ہیں، یعنی یہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم چالوں سے بچ سکو، ان کا انجام تمہارے سامنے نہ آئے۔ ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ کل بھی ہم نے ایک چیز پڑھی، آج بھی ایک چیز پڑھی، اگلی آیات میں بھی چیزیں آ رہی ہیں۔ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی کوئی گھریلو مسئلہ ہے، کبھی صحت کا مسئلہ ہے، کبھی کام کاج کا، کاروباری، معاشی، اور انسان الجھ کے رہ جاتا ہے۔ ایسا الجھتا ہے کہ اس کو کوئی آسرا، کوئی سہارا کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس۔ آگے آیات میں مزید وضاحت بھی آئے گی۔ ان حالات میں اللہ نے میرے دعا کو سنا، میں نے بھی دعائیں کی نا، دعانا الجنب او قاعدا و قائما، میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہوں، بڑے وظیفے، بڑی دعائیں، بڑے چلے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں واقعتاً دعائیں، اور بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، اللہ مسئلوں کو حل بھی کر دیتا ہے۔ مسئلوں کو حل کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں، یہ میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں یہ بات پچھلے سال بارہا ذکر کرتا ہے اور ابھی بھی بار بار یہ بات کرتا رہوں گا، اللہ کی آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ لے کر جو آزمائش ہوتی ہے نا وہ پھر ہلکی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا قرب عام طور پہ نصیب ہو جاتا ہے۔ دعان الجنب او قاعدا او قائما، جو اللہ نے جب لیا، اللہ نے صحت لی، اللہ نے اولاد لی، اللہ نے کوئی گھر کا کوئی اور فرد لے لیا، اللہ نے کاروبار میں کوئی کمی کر دی، اللہ نے گھر میں کوئی نقصان کر دیا، تو انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ دیتا ہے اور دے کر جو آزمائش ہوتی ہے اس میں انسان بھول جاتا ہے اللہ کو، یہ بڑی خطرناک آزمائش ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ان آزمائشوں میں، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اپنے آپ کو ہمیں ان دونوں احوال میں چیک کرنا چاہیے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے بر اور بحر میں، یعنی چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے چلنے پھرنے کے اسباب مہیا کیے ہیں، خشکی میں بھی اور پانی میں بھی۔ تم خشکی میں بھی چلتے ہو اور پانی میں بھی چلتے ہو۔ اس زمین کو ہموار کیا ہے، بارہا اللہ نے قرآن مجید میں احسان جتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے، والارض بعد ذلک دحاہا فامشوا فی مناکبہا، اس میں چلو، اس میں گھومو پھرو، اللہ نے اس کو تمہارے لیے بالکل سیٹ کر دیا ہے۔ ریگستان بھی ہیں اور صحرا بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، پہاڑی علاقے بھی ہیں، اور سمندر بھی ہیں۔ سب جگہوں پر چلنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اور سب جگہوں پر چلنے کی انسان کو سمجھ بوجھ، عقل، مہارت اور جسمانی طور پر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو وہ تمہیں چلاتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا آخر میں، ان آیات میں اللہ کو پہچاننے کی کوشش کروں، مجھے اللہ نظر آئے گا۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے جس نے سارا سسٹم بنایا ہے۔ اور میں یہ بات کہہ دوں، کل بھی کہی تھی، پھر کہتا رہوں گا کہ الحاد، ایتھیزم جو آج کل ہماری نسلوں میں پھیل رہا ہے، اس کا علاج مغرب کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، ویسٹ کے ہم کوئی مثالیں لا کر اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور فلسفے سے، کوئی سائنس سے، ٹھیک ہے کوئی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی کوشش کو قبول فرمائے، لیکن حفاظت اگر آپ نے اور میں نے اپنی نسلوں کی کرنی ہے وہ اللہ کے کلام سے ہوگی۔ قرآن مجید ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اسی قرآن مجید کے ذریعے سے مشرکین کو سمجھایا گیا تھا اور وہ ایمان لائے، اسی قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کے منکرین کو سمجھایا گیا اور وہ ایمان لائے۔ شفا اس میں ہے میرے اور آپ کے دلوں کی۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ تمہیں چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ کل میں نے مثال دی تھی، گاڑی میں آپ ہوتے ہیں، بریک فیل ہو جائے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں انسان اپنے معاملات سلجھا ہی لیتا ہے، لیکن حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم ہوتے ہو کہاں پر؟ کشتیوں میں، یعنی سمندر کے سفر میں نکلتے ہو اور کشتی میں سوار ہوتے ہو۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور یہ کشتیاں لوگوں کو، انسانوں کو لے کر چلتی ہیں بڑی سازگار ہوا کے ساتھ، بڑی وہ ہوا ان کے بالکل موافق ہوتی ہے موسم کے، اور اس کشتی کو ان کے ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، کیونکہ ہوا اگر کشتی کے پہلے زمانے میں کشتیاں جو ہیں وہ ہواؤں کے ساتھ چلا کرتی تھی، تو ہوا موافق ہو تو وہ سفر جلدی اور تیزی کے ساتھ گزر جاتا تھا، ہوا مخالف ہو تو بڑی پریشانی ہو جاتی تھی۔ تو تمہارے ہوا موافق ہوتی گئی اور تم کشتیوں میں وَفَرِحُوا بِهَا، وہ اس کشتیوں کے اس انداز کے ساتھ چلنے میں، اس ہواؤں کے ساتھ چلنے میں وہ خوش ہو جاتے ہیں لوگ۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف، ان کے پاس پہنچتی ہے ایک تیز ہوا، آندھی جس کو کہتے ہیں، ریح عاصف،
ہوا کو کہتے ہیں، اور آج سے ویسی ہوا جو بہت تیز چلتی ہو اور اس میں بڑی سخت قسم، تو وہ آندھی جس کو ہم سادے الفاظ میں کہتے ہیں، ایک دم آندھی آتی ہے، اور جب پانی کے اندر سمندروں میں آندھی آئے تو وجاءہم الموج، ان کے اوپر پھر موج آتی ہے، سمندر کی پانی کی موجیں آتی ہیں، من کل مکان، چاروں طرف سے، ہر سائڈ سے، کیونکہ طوفان میں جب انسان کشتی پھنس جائے تو چاروں طرف سے بس پانی پانی، کبھی ادھر پٹکتی ہے لہر، کبھی ادھر پٹکتی ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ أُحِيطَ بِهِمْ، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، اب چاروں طرف سے گھرے ہوئے، کہاں جائے گا انسان نکل کے؟ تو کیا کرتے ہیں وہ؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں ایک اللہ کو، اس کے لیے پورے دین کو خالص کرتے ہوئے، پوری اپنی عبادت خالص اس وقت صرف ایک اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ اکیلا اللہ ہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ اور دعا میں یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں لئن انجیتنا من ہادی، کیونکہ وعدے وعیدے تو بہت کرتا ہے انسان، جب پریشانی میں مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اللہ سے وعدے ہم سب کرتے ہیں، لئن انجیتنا من ہادی، اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے، پھر تیری نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو اچانک وہ ہو جاتے ہیں یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین میں ناحق بغی فساد مچانے والے، یبغون بغی فساد کو کہتے ہیں۔ تھوڑی سی ان آیات کو سمجھیے گا، یہ کافر لوگ ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، سمندر میں پھنستے ہیں، اور جب انسان بے اسباب ہو جاتا ہے، کوئی اس کے پاس سہارا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن اس وقت ہوتا کیا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سچائی کے ساتھ ایک اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، بغیر کسی سبب کے اس کو نجات دے دیتا ہے، اس کی مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ ایسی کئی مشکلوں میں اور آپ بھی گرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اچھا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کیسے نکالے گا، مسئلہ سارا دعا میں، ہمارے جو یقین کا مسئلہ آتا ہے نا، وہ یہاں پہ آ کے اٹکتا ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں مسئلہ کیسے حل ہوگا، میری یہ پریشانی کیسے حل ہوگی، میری یہ صحت یابی کیسے آئے گی، میرے گھر کی پرابلم کیسے حل ہوگی۔ پھر جب اس کیسے پر آتے ہیں نا، تو پھر ہم شک اور شبے میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ کیسے کا سوال میں نے اللہ سے نہیں کرنا، یہ تو کام ہی اللہ کا ہے، میں نے تھوڑی سوچنا ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو اللہ نے کرنا ہے، میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، میرا جو کام ہے وہ میں کروں۔ ہاں، اگر کسی کام کو کرنے کے لیے میرے پاس اسباب ہیں، طریقہ ہے، کوئی سسٹم ہے، تو اس سسٹم کو دعا کے اندر فالو کرنا ضروری ہے۔ دعا میں مثال کوئی شخص اولاد مانگ رہا ہے، تو اللہ سے اولاد مانگنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے، شادی کے بغیر اولاد تو نہیں ہوگی، تو وہ اسباب انسان کو اختیار کرنا، اگر اسباب ہیں، شادی ہوئی بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، تو اب وہ اس کے ہاتھ سے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس اسباب نہیں ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا، اب اللہ کی مدد آئے گی، اب وہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے، اب کیسے ہوگا یہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو جن چیزوں میں انسان بے اسباب ہو جاتا ہے نا، تو وہاں پر اہل علم نے ذکر کیا، امام قرطبی نے بھی ذکر کیا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، کہ یہ جو بے اسباب لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ اپنی وہ جو امور کونیہ کے معاملات چلانے کے لیے جو اس کی حکمت ہیں، اس حکمتوں کے تحت ان کافروں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو میں اور آپ اگر اللہ کو پکاریں تو کیسے میرے اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ مسئلہ ہے کہ میری پکار میں اتنی سچائی ہوتی نہیں ہے جتنی سچائی ان کے پاس تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ان اسفار پہ نکلتے تھے، صحیح جامع سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سیدنا اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹے ہیں، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا، وہاں سے بھاگ گئے۔ دیکھیں کیسے انسان، اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، کہاں سے پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول مکہ پہنچے اور یہ مکہ سے نکل گئے، یہ اسلام نہیں لانا، بھاگ گئے، مسلمان نہیں تھے۔ جا کے مکہ کے قریب، آپ کو پتا ہے کہ جدہ اور اس سائڈ پہ پورا سمندر لگتا ہے، تو انہوں نے کہا بس یہ جزیرہ عرب تو پورا مسلمانوں کے ہاتھ آ ہی گیا ہے تقریباً، تو یہ جزیرہ عرب سے نکلو، اب کسی اور سمت کی طرف جاؤ، کسی اور ملک میں جائیں۔ جا کے کشتی میں سوار ہوئے، پانی کے اندر یہی کیفیت بنی، چاروں طرف سے موجوں نے آ کر گھیر لیا طوفان کی کیفیت میں۔ جو کشتی کا ملا تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس وقت ایک اللہ کو پکارنا، اس وقت نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے، کوئی اور بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔
وہاں پہ دماغ ان کا کھٹکا کہ اگر یہاں ایک اللہ بچانے والا ہے تو خشکی پر بھی ایک ہی اللہ بچائے گا. اور یہی بات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے تھے کہ ایک ہی ہے, اس ایک نہیں بچانا ہے, اس ایک نہیں کرنا ہے. اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اللہ اگر یہاں سے میں بچ نکلا تو میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کر ایمان لاؤں گا. اپنے اس وعدے میں وہ چونکہ سچے تھے, اللہ نے بچایا, اور جو بھاگ کر جا رہے تھے اللہ کے ساتھ مکہ آئے تھے, یہ واپس اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ایمان اور اسلام قبول کیا, باوجود اس کے کہ ابو جہل کے بیٹے تھے. یہ آگے آیت آئے گی تو وہاں میری بات اور سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کیسے مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. باپ کافر اور مشرک, ایمانی طور پر مردہ, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ کو نکالا. تو یہ اللہ کی بڑی حکمتیں اور تدبیریں ہیں. بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار بنے. اگر شکر گزار نہیں ہے تو نعمتیں شکریوں کے ساتھ رہتی ہیں, شکریہ اگر ادا نہ کیا جائے نعمتوں کا, نعمتیں چلی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بہت بڑی نعمت ہے, لیکن چونکہ اہل مکہ نے اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, اللہ نے اس نعمت کو اہل مکہ سے چھین لیا تھا. چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ, اور مدینہ والوں نے احترام کیا اللہ کی اس نعمت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد انصار پریشان تھے کہ مکہ فتح ہو گیا, پتہ نہیں واپس یہاں نہ رہ جائے, تو آپ نے بڑی تسلی دی, اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احترام کے ساتھ ان کو بلایا اور فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ ایسے تعلق ہے جیسے یہ ہم اندر بنیان پہنتے ہیں نا. آپ نے کپڑوں کی مثال دی, ایک اوپر کے کپڑے ہوتے ہیں اور ایک اندر کے کپڑے ہیں. جو اندر کے کپڑے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں, میرا تمہارے ساتھ ایسے تعلق ہے, میں ایسے جڑا ہوا ہوں تمہارے ساتھ. لوگ یہاں سے مال غنیمت لے کر جا رہے ہیں اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس مدینہ لے کر جاؤ گے. وہ نعمت کی چونکہ انہوں نے قدر کی تھی, احترام کیا تھا, عزت کی تھی, ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد میرے گھر آ جائیں. وہ جو نعمت ملی پھر اس کو اللہ نے ان کے پاس باقی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی وہیں پر ہے, اس جگہ کو, اس مقام کو وہ عزت اور مقام اور احترام دیا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. انسان کو اس شکریہ کے متعلق سوچنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر میں کتنا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ شکریہ سے ہی نعمتیں باقی بچتی ہیں. اس لیے کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں, کوئی بیمار ہے, کوئی مصیبت میں, کسی مشکل پریشانی میں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, الحمدللہ, اللہ کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا, اور مجھے اللہ نے بہت سو پر فضیلت عطا کی ہے, مجھ پہ اس کے بڑے انعامات اور اکرامات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑے سمجھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے, اس مصیبت میں یہ آدمی مبتلا نہیں ہوگا. اس کو کیونکہ اس نے اپنی اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جو اس کے پاس موجود ہے. تو اس لیے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون, جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, زمین میں فساد مچاتے ہیں ناحق. اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو, انما بغیکم, تمہارا یہ جو فساد مچانا ہے, علی انفسکم, تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہے. یہ گناہ تم کر رہے ہو, اس کی سزا تمہیں خود بھگتنی پڑے گی, اللہ کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. کتنے دن یہ فساد مچاؤ گے, کتنے دن موج مستی کرو گے, اینڈ ہے. اور اینڈ ہونے کے بعد اللہ کے پاس پہنچنا ہے. ثم الینا مرجعکم, پھر ہماری طرف تمہارا مرجع ہے, تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, ہم تمہیں خبر دیں گے جو کچھ تم عمل کرتے رہے. پھر خبر کیا ہوگی, وہ جزا ہوگی. انما مثل الحیات الدنیا, اب یہ جو متاع الحیات الدنیا ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا, یہ دنیا کی زندگی میں تم موج مستی کر رہے ہو, تھوڑی دیر کا متاع ہے دنیا کی زندگی کا. تو اس کی مثال سمجھو کتنی دیر لگتی ہے, یہ دنیا کی زندگی کتنی دیر کی اور کیسی ہے. دنیا کی زندگی کی مثال, انما مثل الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی مثال, کما ان انزلناہ من السماء, اس پانی کی طرح ہے جو ہم آسمان سے برساتے ہیں, آسمان سے جو پانی ہم اتارتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کہ فاختلط بہ نبات الارض, زمین کی نباتات اس پانی کے ساتھ مل جاتی ہیں. زمین کا یہ جو ہریالی ہے, گھاس ہے, اناج ہے, زمین کے اندر بوئے ہوئے جو زراعت کے لیے گندم کے دانے اور بیج ہوتے ہیں, ان کے ساتھ پانی مل جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے, فاختلط بہ نبات الارض, اس نبات الارض کے ساتھ, زمین کی نباتات کے ساتھ یہ پانی ملتا ہے. مما یاکل الناس والانعام, یہ وہ نباتات ہیں جن کو لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. یعنی اس کھانے پینے کی چیزیں اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ پانی آپ زمین سے بھی جو نکالتے ہیں وہ بھی آسمان سے برس کر زمین کے اندر جاتا ہے. وہ پانی جو نہروں کے ذریعے سے آتا ہے, وہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ اس کا بنیادی ذریعہ نہروں کا بارش اور یہ جو گلیشیئر ہوتے ہیں,
برف کا پانی ہوتا ہے جو پگھل کر آتا ہے، وہ اس کا بنیادی ذریعہ ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین لے لیتی ہے اپنی خوبصورتی، اپنی رونق، وزینت، اور وہ پوری طرح سے لہلہا جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، پوری ہریالی آ جاتی ہے، فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، وظن اہلها، اور اس زمین کے رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ انہم قادرون علیہا، ان کا پورا کنٹرول ہے اب اس کے اوپر، اب یہ فصل ہماری تیار ہو چکی ہے، ابھی ہم اس کو کاٹیں گے اور اس کو اپنے منافع میں، اپنے فائدے میں استعمال کریں گے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اچانک ہمارا فیصلہ آتا ہے رات میں یا دن کے کسی حصے میں، رات کو یا دن کو، کسی بھی وقت ہمارا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور فیصلہ عذاب ہوتا ہے۔ فجعلناها حصیدا، اور وہ پوری جو تیار فصل ہوتی ہے ہم اس کو بنا دیتے ہیں حصیدہ، جیسے اس کو کسی نے کاٹ کر پھینک کے سائڈ پہ رکھ دیا ہو۔ حصید محسود سے، محسود کے معنی میں، محسود کہتے ہیں کٹی ہوئی فصل، اور اس طرح کر دیتے ہیں اس میدان کو، اس کھیت کو، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہاں پر کل کچھ تھا ہی نہیں، یہاں پر جیسے کچھ اس میدان میں موجود ہی نہیں تھا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ یہ 4 دن کے جو مزے تھے، اس کے لیے تم اللہ کی خلاف سازشیں کر رہے ہو، ذرا اس دنیا کی مثال تو سمجھو کہ یہ فصل تیار ہوتی ہے، بالکل سیٹ ہوتی ہے، انسان اپنی زندگی کے عروج پر پہنچتا ہے، اس کو لگتا ہے اب میں سیٹ ہو گیا، میرا گھر سیٹ ہو گیا، میرے پاس بزنس ہے، میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، میرا خاندان ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور یہ اچانک والا فیصلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ مہلت نہیں مل پاتی ہے، انسان سنبھل نہیں پاتا، ورنہ اگر پیغامات آتے رہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے، جھٹکے آتے رہتے ہیں، تو بہت سے لوگ سنبھل جاتے ہیں۔ یہ جو اچانک والا فیصلہ ہوتا ہے نا، اس میں سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، اچانک اطلاع آتی ہے ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا سے چلا گیا، گر گئے، چوٹ لگی، دماغ پہ چوٹ آئی، دنیا سے انسان رخصت ہو گیا۔ اچانک والا معاملہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور مرنے سے پہلے اعمال صالحہ کی توفیق دے اور اسی پہ خاتمہ فرمائے۔ تو یہ تھوڑی دیر کا مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ دیر کا نہیں، آگے بھی آیات آئیں گی۔ یہ دنیا کی زندگی کا مسئلہ تھوڑی دیر کا ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کی موج مستی کی خاطر تم اللہ کی دشمنی مول رہے ہو، تم اللہ کی مخالفت بول رہے ہو، اللہ کو پہچان نہیں رہے، اللہ کے مخالفت میں جا رہے ہو، اللہ کی آیات میں مکر کر رہے ہو، اللہ سے جب کہیں پھنس جاتے ہو تو وعدے وعیدے کرتے ہو کہ اللہ بچا لے تو تیرے شکر گزار بن جائیں گے، اور پھر اللہ اگر بچا لے تو اللہ کی مخالفت میں اتر جاتے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑا ٹائم پیریڈ ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ ریئلٹی نہیں ہے، وہ تو آخرت ہے۔ کسی نے اگلی آیت جیسی شروع ہوتی ہے تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ وہ ہے جو تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ دنیا تھی جس میں انسان کو ایک دھڑکا تو لگا ہی رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں کب یہ نعمت چھن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعا سکھائی نا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءت وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ تیری نعمتوں کے زوال پذیر ہونے سے پناہ چاہتا ہوں، جو نعمت مل گئی وہ ختم نہ ہو جائے، چھن نہ جائے۔ ہوتا ہے نا کہ کبھی بھی کچھ بھی آگے پیچھے چیز ہو سکتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی ایک تو تھوڑی ہے، اور اس میں بھی ٹینشن ہے، اس میں بھی پریشانی ہے، یعنی اگر ہر چیز آپ کے پاس مہیا ہے تو بھی سکون نہیں ہے، دھڑکا ایک لگا ہوا ہے۔ اور جنت وہ ہے یدعو الی دار السلام، جہاں سلامتی سلامتی، ایک تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور جو کچھ ہے اس کے چھینے جانے کا ڈر نہیں ہے۔ موت کو جنتیوں کے سامنے ذبح کر کے یہ بتا دیا جائے گا کہ خلود لا موت فیہا، اب یہ جنت میں ہمیشگی ہے، کوئی نہ زوال پذیر ہونا ہے، جنت کی نعمتیں کم ہوں گی، نہ تم نے کہیں جانا ہے۔ یہ دار السلام ہے، سلامتی سلامتی، اللہ کی طرف سے سلامتی، فرشتوں کی طرف سے سلامتی، وہاں رہنے میں سلامتی، ہر قسم کی سلامتی ہے۔ تو اب تم کس کو فوقیت دے رہے ہو، دنیا کو یا آخرت کو، یہ تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اللہ یدعو، لیکن اللہ تو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو وہ چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے اس کی صراط مستقیم کی طرف، کیونکہ یہی صراط مستقیم دنیا میں جو اس پر چلتا ہے وہ اس کو دار السلام تک پہنچاتا ہے۔ دنیا میں چلتے ہوئے کسی نے اگر دار السلام تک پہنچنا ہے، وہ صراط مستقیم، اور صراط مستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو فوقیت دیتے ہیں، دنیا میں کچھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی چاہتوں کو مار کر، صبر کر کے، اللہ کے احکامات کو فوقیت دے کے، تو وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا، للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا۔ احسان یہ عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، قول اور فعل، ہر طرح کے معاملات میں انسان کا احسان کرنا۔ تو جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، ان کی نیکیوں کے بدلے انہیں جنت ملے گی، جو دار السلام پچھلی آیت میں تھا۔ لیکن
وزیادہ، اور اضافی چیز بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفصیل بیان فرمائی کہ کل تم اپنے پروردگار کو ایسے دیکھو گے جیسے آج 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، فرمایا جیسے زمین سے بیٹھ کے سب انسان ایک ساتھ 14ویں کے چاند کو بالکل کلیئر اور واضح اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، تم اپنے پروردگار کو جنت میں کل اسی طریقے سے دیکھو گے۔ جنت کیا اعلی الاطلاق جو اہل علم ذکر کرتے ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جس اللہ کے لیے میں جی رہا ہوں اس دنیا میں، جس کی عبادت کر رہا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، جس کو میں پہچاننے کی اور جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو میں محسوس کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن حقیقت میں اس کو میں دیکھوں گا، اس سے ہم کلام ہوں گا، اللہ سے بات چیت ہوگی، اللہ کا تعارف ہوگا، اور وہ حقیقی تعارف ہوگا۔ میں نے کل آخر میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے کل جو آیات آئیں گی اس میں اللہ اپنی پہچان کروائے گا، ہم اللہ کو محسوس کریں گے۔ تو پیچھے جو ہم نے آیات پڑھی اس میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان مشکلات میں، تکالیف میں، جب آپ دیکھتے ہیں بے بسی میں کہ اچانک اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، یعنی آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو دنیا کا سسٹم ہے اس کے مطابق میری یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتی، میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون حل کرتا ہے؟ یہ رب العالمین حل کرتا ہے۔ یہاں اللہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نظر آنا اس کے وجود کا احساس ہے۔ حقیقی دیدار الہی کل قیامت کے دن اہل جنت کو جنت میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ دیدار نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنا ہم کلام ہونا نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے، اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور ایسا دارالسلام ہوگا کہ دیدار الہی، اور حدیث میں جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث میں کہ خاص جمعے کے دن جو دیدار ہوگا، خاص جمعے کے دن، یہ الگ سے دیدار ہے۔ جنت میں دیدار کے مختلف طریقے ہیں، قیامت کے دن کا دیدار الگ ہے، جنت میں الگ ہے، اور جنت میں جمعے کے دن کا ایک خاص دیدار ہے جو جب خاص جنتیوں کو ہوگا۔ تو اہل جنت جو ان کی بیویاں حوریں وغیرہ ہوں گی ان کو کہیں گی کہ جب تم گئے تھے اور واپس آئے ہو تو دیدار الہی کے بعد تمہاری خوبصورتی اور رونق میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور نہیں چھائے گی، نہیں اوپر ہوگی ان کے چہروں کے اوپر نہ ہی کوئی قطر، یعنی کوئی سیاہی، کوئی کالا رنگ، ولا ذلہ، اور نہ ہی کوئی ذلت۔ چہرے کے تاثرات انسان کی تکلیف کو نمایاں کر دیتے ہیں۔ انسان اگر پریشان ہونا، اس چہرے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ذرہ برابر بھی تکلیف اور پریشانی جنت کے اندر نہیں ہوگی، تو اس لیے چہرہ کھلکھلائے گا، اور اللہ کے دیدار کے بعد مزید کھلکھلائے گا۔ تو یہ دارالسلام ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، یہ وہ دارالسلام ہے جس کی طرف تمہیں اللہ بلا رہا ہے۔ لیکن اس دارالسلام کے لیے صراط مستقیم پر چلنا ضروری ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں، والذین کسبوا السیئات، جو گناہ کرتے ہیں جس میں کفر اور شرک ہے، دیگر سارے گناہ اس کے اندر داخل ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو اس برائی کا بدلہ اس کے بالکل برابر برابر ہوگا۔ نیکی کا بدلہ جنت تھا، اور بلکہ اضافی تھا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ لیکن برائی کا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے کہ اللہ اتنا ہی بدلے میں دے رہا ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، چہرے ان کے واضح نحوست، ان کے چہروں پر ٹینشن اور پریشانی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کو اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا آج نہیں ہوگا۔ اہل جنت کے لیے قیامت کے میدان میں بڑے مختلف ذرائع ہوں گے۔ کل ہم نے آیات شروع میں پڑھی تھی نا، مامن شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، ان کی کوئی سفارش کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے۔ اور جب یہ حالات یہ دیکھیں گے کہ کسی طرح سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں کے اوپر ایسی سیاہی کے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، قطعاً ٹکڑے، من اللیل رات کے، مظلما اندھیری رات کے ٹکڑوں، یعنی اندھیری رات کے مختلف ٹکڑے جمع کر دیے جائیں، اس طرح سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ سیاہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوگی، اور پریشانی کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے جو وہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، وجہ یہ ہے کہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ جس کو دیدار الہی چاہیے، جس کو جنت چاہیے، جس کو اللہ کو دیکھنا ہے، جس کو اللہ کو جاننا ہے، اس کو اللہ کے طریقے کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنا اس کے اوپر لازمی ہے۔ اب آگے قیامت کے دن کا نقشہ اللہ نے دوبارہ پیش کیا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، وہ بھی کیا دن ہوگا کہ جس دن ہم نحشرهم جميعا، سب کے سب جمع کریں گے، ہم سب کے سب کو، ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا، سارے جنات، سارے اہل تکلیف کل قیامت کے دن جمع ہوں گے۔
آگے بھی 2 کے بعد یہ دوبارہ آیت آئے گی، شاید ہم وہ آج نہیں پڑھ پائیں، اگلے ہفتے آئے گی. سب کے سب کو اللہ جمع کرے گا اور مختلف اس میں مراحل ہوں گے، کیونکہ قیامت کا ایک ہی دن ہمارے جو ہم آج کل جو ہمارا ایک دن ہوتا ہے نا ڈوریشن 24 گھنٹے کا، اس حساب سے وہ ایک ہی دن 50,000 سال کے برابر ہوگا ہمارے. تو اس ایک دن میں کیا کچھ ہوگا وہ مختلف معاملات اور مراحل ہیں. تو اس میں ایک مرحلہ یہ ہوگا ثم نقول للذین اشرکوا، ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، مشرکین سے، کہ مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم بھی اور جن کو تم شریک کرتے تم بھی، یعنی تمہاری صفیں الگ ہوں، مشرکین کو الگ کیا جائے گا، ان کو الگ جگہ پر کھڑا کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فزیلنا بینہم، ہم ان کے درمیان اب وہ جو حقیقت ہے اس کو کھول دیں گے، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ سامنے نکالیں گے. ہم فزیلنا بینہم، ان کے درمیان ہم تزیل کریں گے، جو حقائق ہیں وہ سامنے لے کر آئیں گے، اور وہ اس طرح سے آئیں گے کہ وقال شرکاؤہم، جن کو یہ پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، وہ کل قیامت کے دن اس میدان میں موجود ہوں گے، اور وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. کیونکہ کئی یہ مضمون کئی ایک مقام پہ قرآن مجید میں، وہ تو ان کو کہیں گے ہم تو تمہیں اسی لیے پوجتے تھے، جو ہم نے کل بھی پڑھا کہ تم ہماری سفارش کرنے والے ہو، تم ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بچانے والے ہو، تم تو ہمیں دنیا میں فائدہ دیتے تھے. وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ بھی کیونکہ انسان ہیں، جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں، اور وہ یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے. جب روح انسان کی جسم سے جدا ہو گئی، وہ چاہے انبیاء کیوں نہ ہو، انبیاء کو سارے احوال کا علم نہیں ہے. جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تخصیص فرمائی کہ اس چیز کا مجھے علم کروا دیا جاتا ہے، کوئی مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو مجھ تک وہ پہنچا دیا جاتا ہے، یہ استثنائی شکلیں الگ ہیں. باقی اس کے علاوہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض میں بتایا جائے گا. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہوں نے، آپ کی امت نے بعد میں کیا کیا نئے نئے دین میں کام رائج کیے. تو بعد میں کسی کو نہیں پتا. جس کی بھی روح قبض ہو گئی اس کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں. وہ ہمارے احوال سے واقف نہیں ہے، تو وہ عبادت سے بھی واقف نہیں ہے کہ کیا کچھ کتنی عبادتیں ہوئیں، ہمیں کس نے پوجا، کس نے چڑھاوے چڑھائے، کس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا، کس نے ہم سے مرادیں منتیں مانگی، کس نے سمجھا کہ اللہ ہماری ٹالے گا نہیں. ان کو کچھ ہوش ہی نہیں تھی. وہ ایک پچھلے دنوں لطیفہ بھی گھوم رہا تھا، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو سوشل میڈیا پہ، ایک وہ مزار میں جو ہے وہ ایک چور ڈاکو ٹائپ کا آدمی تھا، سدھر گیا، نیک ہو گیا. نیک ہونے کے بعد جو ہے وہ حالات پریشان کن کڑکے میں آ گیا. کہاں سے کہا کہ اب پریشان مزار پہ گیا، دعا کی. دعا کرنے کے بعد دماغ میں آئی کہ وہ پہلے تو چوری کی عادت تو تھی، مزار کا اوپر سے فانوس اتارا اور لے کے بھاگ گیا، لے جا کے بازار میں بیچ کے. چوری کمال تھا، بیچا اس نے اپنے. مزار والوں نے کیس ویس کیا، اس کو پکڑوایا. اب پتہ نہیں حقیقت ہے یا کہانی بنی ہے، بہرحال سمجھانے کے لیے بات مفید ہے. جب عدالت میں ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے فانوس چوری کی ہے، مزار والوں نے. اس نے کہا جی میں نے تو اٹھایا وہاں سے. کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا میں نے تو مزار والے سے دعا کی تھی، قبر والے سے، کہ بھائی میں پریشان ہوں، میرے حالات خراب ہیں، میری مدد کرو. تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ یہ فانوس میرا ہے، اس کو اتارو، لے جا کے بیچ کے اپنا گزر بسر کر لو. اب وہ مزار والے پھنس گئے. جج کی طرف سے یہ تھا کہ بھائی یا تو مانو کہ اس نے مدد نہیں کی، قبر والے نے مدد نہیں کی، تو یہ چور ہے، ہم اس کو سزا دیتے ہیں. اور مانو کہ وہ مدد کر سکتا ہے، تو یہ تو کہہ رہے اس نے میری مدد کی، اسی نے کہا تھا میرا فانوس اور لے جاؤ، یہ تو قبر والے کا ہے. تو بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ جن کو پوجا جاتا ہے کل قیامت کے دن وہ بھی انسان ہوں گے، اور کل میدان میں وہ کھڑے ہوں گے، ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہ اس بات کا انکار کریں گے ہمیں نہیں پتا ہمیں کس نے پکارا تھا، ہم سے کس نے روزی روٹی مانگی تھی، ہم سے کس نے رزق مانگا تھا. اس لیے اللہ سے تعلقات میں انسان کو اپنے آپ کو بالکل کلیئر رکھنا چاہیے. اور یہ مضمون بار بار قرآن مجید میں اسی لیے آتا ہے کیونکہ کل قیامت کے میدان میں کامیابی صرف اور صرف اسی بنیاد پر ہے، کوئی دوسرا راستہ اس کا اور نہیں ہوگا. پھر وہ کہیں گے فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہی کافی ہے بطور گواہ کے تمہارے اور ہمارے درمیان. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلُونَ، اگرچہ ہم تھے تمہاری عبادت سے غافل، تو اللہ گواہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے، اور نہ آج ہم تمہارا کوئی ساتھ دے سکتے ہیں، نہ کوئی حل کرا سکتے ہیں. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، یہ وہ موقع ہوگا کہ ہر نفس، ہر انسان جان لے گا ما اسلفت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ جو پہلے کرتوت کر کے آیا، جو عمل کر کے آیا ہے، وہ سارے اس کے سامنے آ کے اس کے کھڑے ہوں گے، اور اس کے سامنے ہوگا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور ان کو سب کے سب کو لوٹایا جائے گا ان کے مولائے حقیقی کے پاس.
اللہ ان کا بھی مولا ہے، یہ ولایت عامہ ہے اللہ کی کہ اللہ سب کا مولا ہے، لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کا جو مولا ہے اس ولایت کا معنی مختلف ہے۔ تو ان کو اپنے مولا حقیقی کے پاس لوٹایا جائے گا، وضل عنہم، اور کھو جائے گا، گم ہو جائے گا ان سے ما کانوا یفترون، جو کچھ دنیا میں ڈھونگ رچاتے تھے، اللہ کے خلاف عبادت کرتے ہوئے جو کچھ دلائل پیش کرتے تھے، وہ سب کا سب کل ان کے کچھ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ سوالیہ شکل میں قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھئے، من یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ آسمان سے ہمارا رزق جو آتا ہے وہ دو طرح سے، پانی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے جس سے ہمارا زمین سے اناج بھی اگتا ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے، اور دوسرا جو اللہ کے فیصلے ہیں آسمان سے رزق کے تقسیم کے، وہ بھی آسمانوں سے آتے ہیں، اور زمین سے تو معروف ہے کہ سب کچھ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ امن یملک السمع والابصار، یہ کون ہے جو مالک ہو سماعت اور بصارت کا، ہماری نگاہوں کا، ہمارے سننے کا، اور کون ہے جو ومن یخرج الحی، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے، اور کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو یدبر الامر، ان سارے سسٹم کو، چیزوں کو چلا کے رکھا ہوا ہے۔ فسیقولون اللہ، یہ لوگ آپ کو عنقریب جب آپ یہ سوال کریں گے تو جواب دیں گے اللہ، یہ سب کام کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ فقل، تو آپ فرمائیے افلا تتقون، تم لوگ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جب یہ سب کام کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے تو پھر جس سے یہ چیزیں مانگنی ہیں، جس سے رزق مانگنا ہے، جس سے اپنے مسئلوں کا حل مانگنا ہے، جس سے مردہ سے زندہ کو نکالنا ہے، جب کوئی آسرا ہی نہیں ہے، کوئی سامنے کوئی حل ہی نہیں ہے اور وہ آپ کو حل نکال کر دے دے، تو کون ہے سب کچھ کرنے والا؟ ایک اکیلا اللہ ہے۔ یہ مختلف مقامات پہ یہ جو اس آیت میں بیان کردہ چیزیں مختلف ٹکڑوں میں قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر آتی رہتی ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رب ہونے کے معنی کے اندر داخل ہوتی ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ کا رب ہونا، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ رب کے معنی کے اندر یہ اس آیت کے جو سارے کام ہیں وہ سارے کے سارے رب کے معنی کے اندر ہیں۔ مردہ سے زندہ کو نکالنا، اس کی مثال میں نے ایک سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو دی ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ ابو جہل جو باپ کافر تھا اور بیٹا مسلمان، ورنہ اس کا حقیقی معنی تو یہی ہے کہ جیسے انڈے سے اللہ تعالیٰ چوزا نکال دیتا ہے، اور زندہ سے مردہ جیسے مرغی سے انڈا، یہ اللہ کی ایک بنائی ہوئی ایک سسٹم ہے، ایک تقسیم ہے، اس کا ایک بنایا ہوا طریقہ کار ہے، حصی اور مانوی دونوں طرح سے مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ کام کرنے والا کوئی اور دنیا میں ہے ہی نہیں، مطلب انڈے کے اندر سے چوزے کو پیدا کر دینے والا، یہ سسٹم بنانے والا، اس سسٹم کو چلانے والا ایک اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ جب انسان کی فطرت پر بات آتی ہے نا تو اس کی فطرت اس کو گواہی دیتی ہے، اور جب انسان، جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی کہ سمندر کے اندر طوفان کے اندر گر جاتا ہے، تو وہاں پر اس کی فطرت نکل کے اس کی باہر آتی ہے، کیونکہ اب اس کو پتہ ہے کہ اس مردہ میں زندگی فراہم کرنے والا وہی ہے جس نے مجھے پہلی زندگی فراہم کی تھی، ایک اکیلا اللہ۔ اس لیے انسان کو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ، جب سارے معاملات کی تدبیر یعنی سسٹم چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، تو جھکنا بھی اسی کے آگے ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے، ڈرنا بھی اسی سے ہے، محبت بھی اسی سے رکھنی ہے، بھروسہ بھی اسی پر کرنا ہے۔ یہ سارے عبادت کے اجزاء ہیں جو صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا فَذَلِكَ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ ہے تمہارا حقیقی رب۔ جب رب یہ ہے تو اللہ یہی ہے اور اسی کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر نہیں ہے حق کے بعد سوائے گمراہی۔ حق صرف ایک ہے عقیدے کے معاملے میں، ایمانیات کے معاملے میں، اور وہ ایک اللہ ہے۔ ایک اللہ سے ہٹ کر کہیں بھی جاؤ گے وہ گمراہی ہے، یہاں سے ہٹ کر کہیں گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں تم بھٹکے پھرے جا رہے ہو؟ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کذالک حقت، اسی وجہ سے ثابت ہو گئی ہے، سچی ثابت ہو گئی ہے کلمت ربک علی الذین کفروا علی الذین فسقوا، آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جو فاسق ہیں، انہم لا یؤمنون، کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنے دلائل کے بعد بھی اگر کوئی تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے ہمیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، آگے مضمون آ رہا ہے، پیچھے بھی ہم سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے سارے اعضاء دیے ہیں جو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ہدایت اور توفیق بھی ضروری ہے، جس کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا یہ بھی پوچھئے کہ تمہارے شرکاؤں میں سے جن کو تم پوچھتے ہو کون ہے ایسا،
من یبدأ الخلق، جس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا ہو. یہ مضمون سورہ کہف میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان تمہارے شرکاء کو حاضر کیا تھا جب یہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین پیدا کر رہا تھا، انہوں نے کوئی اللہ کی مدد کی تھی؟ یا چلو مدد کو چھوڑو، اس وقت کیا یہ موجود تھے ان کا کوئی وجود تھا؟ من یبدأ الخلق، کوئی بھی نہیں تھا. تو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. ثم یعید، اور کون ہے تمہارے شرکاء میں جو دوبارہ اس مخلوق کو واپس لوٹا سکتا ہے؟ قل اللہ، اللہ کے نبی ان کو جواب دیجئے کہ یہ سب کام کرنے والا اللہ ہی ہے. یبدأ الخلق ثم یعید، جس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا اور ساری مخلوق کو دوبارہ لوٹائے گا. فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، ادھر ادھر کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ ایک اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ. قل، اے اللہ کے نبی ان کو، حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے، سیدھا راستہ کسی کو دکھا سکے، بھٹکے ہوئے کو منزل تک پہنچا سکے، ایمان اور ہدایت کی، رشد و ہدایت کی رہنمائی فراہم کر سکے. یہ میں نے بات جو ابھی کی تھی کہ آنکھ، کان، ناک، منہ، یہ حواس خمسہ میں ملے ہیں، دل سوچنے اور تدبر کے لیے ہیں، پھر بھی انسان ایمان اور ہدایت کی طرف نہیں آتا. اللہ کا قرآن موجود ہے ہدایت کے لیے، جو ہٹ درمی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے مزید وضاحت انہی آیتوں میں آئے گی. جب انسان کے دل میں کھوٹ ہو، دل سچا نہ ہو، تو ہدایت نہیں ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دو بندوں کے لیے دعا کی تھی، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ بحب الرجلین الیک، اللہ تجھے ان دو بندوں میں جو محبوب ہو نا اس کو ہدایت دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے. ایک ابو جہل کا نام دیا تھا اور ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ابو جہل کی جو سختی تھی، جو عناد تھا، جو دشمنی تھی اسلام کے خلاف، وہ بہت اونچے درجے کی تھی اور دل سے نفرت تھی. اس لیے دل کا معاملہ چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، بار بار یہ آیتیں آئیں گی. پیچھے بھی آپ نے سورہ انفال میں پڑھی ہے آیت جو بدر کے قیدیوں کے حوالے سے تھی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا. اے اللہ کے نبی، آپ ان قیدیوں کے متعلق ان کو بتا دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر جان لے تو تمہارے سے جو فدیہ لے کر تمہیں چھوڑا جا رہا ہے وہ بھی تمہیں لوٹائے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا. کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ دل کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے. اس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے، اس میں خیر رکھیے، اس میں بھلائی رکھیے. اس سے ہی توفیق الہی ملتی ہے، مومن کو بھی، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی. قل هل من شرکائکم، تمہارے شرکاء میں کون ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ آپ بتائیے. قل اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے. افمن یہدی الی الحق، کیا پس وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، احق ان یتبع، زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، نہیں اس کی بات مانی جائے، ام، یا وہ آدمی من لا یہدی، جو خود سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، الا ان یہدی، الا کہ اس کو رہنمائی فراہم کی جائے، اس کو راستہ بتایا جائے گا تو وہ راستے پر چلے گا، اس کو خود سے کوئی راستہ نہیں پتا. اور ایک آدمی وہ ہے جس کو خود سے راستہ پتا ہے. آپ کس کے پیچھے چلنا پسند کریں گے؟ راستے میں کس کو فالو کریں گے؟ جس کو راستہ پتا ہے. اللہ وہ ہے جس کو راستہ پتا بھی ہے اور وہ روز لوگوں کو چلا بھی رہا ہے. اور وہ جو جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو، وہ خود بھی اپنے آپ کے مالک نہیں ہے، خود بھی اپنے آپ کو ہدایت دینے کے قابل نہیں ہے، خود بھی وہ سیدھے راستے تک پہ چلنے کے قابل نہیں ہے. ان میں سے جو حق پر تھے ان کو اللہ نے چلایا، اور جو گمراہ تھے وہ گمراہ ہو گئے، تو ان کے پیچھے چل کر تم غلط راستے کی طرف جاؤ گے. فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کس قسم کا تم یہ فیصلہ کرتے ہو؟ کوئی عقل سے بھی کام لو، کوئی سمجھ سے بھی کام لو کہ کس طرف تم جا رہے ہو. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان کی اکثریت نہیں اتباع کرتی مگر ظن کی. ظن کہتے ہیں جو یقین کے مقابلے میں ہو. یقین 100%، اللہ ایک ہے اور ایک ہے، ایک کے علاوہ دوسرا کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے سسٹم چلانے میں، اور جب وہ ایک ہی ہے تو عبادت بھی صرف اس کی کرنی ہے. یہ یقین ہے. اس یقین سے ہٹ کر کچھ بھی آئے گا وہ ظن ہے. ایمانیات کے باب میں ظن قبول نہیں ہے. ظن کہتے ہیں گمان کو، سوچ کو. شک بھی اس کے اندر داخل ہے، سوچ بھی اس کے اندر داخل ہے، خیال بھی اس کے اندر داخل ہے. ایمانیات کے باب میں شک اور شبہ نہیں چلتا. ایمانیات کے پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے قبر کا عذاب ہوگا، ہو سکتا ہے قبر میں نعمتیں ملیں گی نہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا، ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے والی باتیں اگر ایمان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو وہ یقین ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان میں یقین ضروری ہے. تو ان کی اکثریت جو ہے وہ ظن کی پیروکار ہے. ظن کیا ہے؟ ان کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں یہ ہماری بگڑی بھی بنا دیتے ہیں، یہ ہمیں دنیا میں مسئلے بھی حل کر دیتے ہیں اللہ کے اذن سے. جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے
کہ ان کو جو ہم پکار رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے مسئلوں کو اللہ کے حکم سے حل کر دیتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، اللہ ان کی مانتا ہے، تو ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک اپنی، یہ ظن ہے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم ان کے ذریعے سے مجھے پکارو۔ اللہ نے پورا قرآن آپ کے سامنے، انبیاء کی دعائیں آپ کے سامنے، التجائیں آپ کے سامنے، گمراہ لوگوں کی التجائیں آپ کے سامنے، ابھی کافروں کی دعا ہم نے پڑھی، دعا اللہ، سب ایک، انبیاء نے سب نے ایک اللہ سے مانگا، کسی نے کوئی اللہ کو پکارنے کے لیے کسی دوسرے کو ذریعہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کیونکہ یہ جو ظن ہے یہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، حق کے مقابلے میں آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقین اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ہر عمل سے اچھا اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح باخبر ہے۔ آگے اب وہی جو اس صورت کا اصل مضمون ہے جس پر بات چل رہی ہے، وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن وہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ ان یفتری من دون اللہ، کہ اس کو جھوٹا، اس کو بنا لیا جائے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کی وحی کے علاوہ اپنی طرف سے جھوٹ بنا لیا جائے۔ جو مشرکین مکہ نے ایک بات کہی تھی کہ ایتی بقرآن غیر ھذا ابدل، جو کلم نے پڑھی تھی، اس قرآن کو لے جاؤ کوئی اور لے آؤ، یا اس کے اندر چینجنگ کر کے لے آؤ، جو ہماری مرضی کی باتیں وہ، تو قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر کوئی اپنی طرف سے بات ایڈ کی جا سکے، لیکن ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کتابوں کی جو اللہ کی طرف سے آسمان سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، تمام پہلی موجودہ کتابوں کی تصدیق ہے۔ وتفصیل الکتابی، اور جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے احکامات کی شکل میں مکتوب ہے، اس کی اس میں تفصیل بھی موجود ہے احکامات کی، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کا اتنا اتقان ہے، اتنی مضبوطی ہے، اس میں جو باتیں پچھلی امتوں کی بتائی گئی ہیں، پچھلی کتابوں کی بتائی گئی ہیں، مستقبل کی جو خبریں دی گئی ہیں، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونا ہے مستقبل میں، یعنی ایک مستقبل کی خبر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دی مشرکین کی موجودگی میں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، رومی اور فارسیوں کی یہ دو امپائر تھے، رشین امپائر اور یہ پرشین امپائر اور یہ روم، تو ان کی جب جنگ ہوئی تو یہ پرشین غالب آ گئے، مسلمانوں کو تھوڑا سا دکھ ہوا، اللہ نے فرمایا دکھ کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے عرصے بعد یہ رومی ان پر دوبارہ غالب آئیں گے، اور چندی عرصے میں، فی بضع سنین، اللہ نے فرمایا چندی سال میں، اور ایسا دوبارہ ہوا، ان کے سامنے ہوا۔ تو مستقبل کی خبریں ایسے کوئی تکوں میں نہیں دے سکتا۔ قرآن کے اعجاز بڑا گہرا اعجاز ہے، یعنی قرآن عقل کو عاجز کر دیتا ہے، روک دیتا ہے کہ یہاں پر انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی۔ تو اسی لیے اگلی آیت یہی ہے جو قرآن کے اعجاز کو ثابت کر رہی ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کر لائیں، افطراہ، یہ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر لائیں، اپنی طرف سے جھوٹی بات اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، کہیں سے سیکھا ہوگا، کہیں سے پڑھا ہوگا، اکیلے ہیں گھر سے بیٹھ کر روزانہ خود کچھ نہ کچھ لے کر آ رہے ہیں، تو قل، آپ کہہ دیجئے، فأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم، محمد تو اکیلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم بلاؤ جس کو تم، جتنی تمہاری طاقت ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم اپنے ساتھ ملا سکتے ہو اس کام میں، جن اور انس کو، جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، ساری انسانیت اور جد مل جائے، ان کم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں لائے بلکہ خود بنا کر لائے، تو تم بھی بنا کر لا سکتے ہو اور لے آؤ۔ وہ مشرکین نہیں لائے، بعد میں آپ آج کل دیکھیں گے بہت سارے لوگ اس جیسا کچھ بنانے کے الفاظ جوڑ توڑ کے کہتے ہیں دیکھو میں نے بھی قرآن بنا لیا، تو قرآن نے کہا تھا قرآن جیسا کوئی، وہ اصل میں وہ جو مشرکین تھے نا، وہ اس زبان کی گہرائیوں سے پوری طرح سے واقف تھے، الفاظ بھی، بلاغت بھی، فصاحت بھی، معانی اور مفاہیم بھی، اس سارے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ آج تک بھی اہل تفسیر اس قرآن کے اعجازات پر لکھے جا رہے ہیں، آج تک بھی لکھا جا رہا ہے، قرآن کا اعجاز ختم نہیں ہوا، آج تک لکھا جا رہا ہے۔ ہم اس کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، بس الفاظ کے چار عربی کے الفاظ ملا کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ حقیقت کے مطابق، وہ عرب بھی جو بار بار یہ کہتے تھے کہ انسانی کلام نہیں ہے، جب بھی یہ سنتے تھے انسان کی بات نہیں ہو سکتی، وہ یہ جانتے تھے کہ واقعتاً انسانی بات، حقیقت میں دل سے وہ جانتے تھے انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس میں اس کی بات معتبر ہوگی جو اس فن کا ماہر ہے، جو اس فن کا ماہر نہیں ہے وہ جوڑ توڑ کے چار ٹکڑے، چار لفظ بنا کر ساتھ میں لے اور وہ کہ میں نے قرآن بنا دیا، تو یہ بات غلط ہوگی۔ بل کذبوا، مسئلہ کیا ہوا، ان لوگوں نے تکذیب کر دی جلد بازی میں، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اس چیز کی کہ جس چیز
کا ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا تھا، ابھی تک ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی تھی۔ نمبر ایک، ولما یاتیم تاویلہ، اور اس کی تعویل بھی ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے جلد بازی میں انکار کر دیا، اس قرآن کی حقانیت کو صحیح معنی میں یا تو سمجھا نہیں، یا پھر سمجھتے تو تھوڑی دیر انتظار کرتے کہ اس کی تعویل آ جاتی۔ تعویل کے دو معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں، ہے ایک ہی معنی لیکن اس کا ظاہر ہونا دو طرح سے ہوتا ہے۔ تعویل کہتے ہیں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی وضاحت کبھی الفاظوں میں ہوتی ہے اور اس کی وضاحت کبھی عملاً ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی رومیوں کا مسئلہ بیان کیا، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے کہ رومی غالب آ جائیں گے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوگا، جب یہ واقعہ ہوگا تو یہ ان آیات کی تفسیر ہو جائے گی عملی طور پہ۔ اور ایک تفسیر ہوتی ہے علمی، ان الفاظ کی وضاحت جو قرآن مجید میں بیان ہو رہے ہیں، جیسے قیامت کا معاملہ ہے، ابھی تو ہم وضاحت الفاظ میں ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ حقیقت میں سامنے رونما ہوگا تو ہم ان آیات کی، جو آیات ہم پڑھتے ہیں قیامت کے متعلق، ان کی حقیقی تفسیر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہ حقیقی تفسیر ہے۔ یہ تعویل بمانے تفسیر کے ہے۔ تو ابھی انہوں نے جلد بازی کر لی، تو انسان کو جلد بازی کسی بھی معاملے میں نہ قبول کرنے میں اور نہ رد کرنے میں کرنی چاہیے۔ یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہوتی ہے، جب بھی کوئی بات آئے تو پہلے رکے، سمجھے، اس کی حقیقت سے اس کو جاننے کی کوشش کرے، اور پھر رد کرنا ہے یا قبول کرنا ہے پھر اس کے بعد فیصلہ کرے۔ جلد بازی میں فیصلہ کر دے تو انہوں نے جلد بازی میں رد کر دیا قرآن مجید کو، کیونکہ لا ریب فیہ من رب العالمین، انہوں نے کہہ دیا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سسٹم کو چیلنج کیا تھا جس میں بنیادی طور پر شرک موجود تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے باپ داداؤں کو چیلنج کر دیا گیا ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو وہ اس ضد میں آ گئے، بات کو اگر سمجھتے، اور بہت نے سمجھا بھی، اور جنہوں نے سمجھا وہ صحابہ اکرام کہلائے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہلائے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلے والی قوموں کا آپ کے سامنے حال بیان کیا جاتا رہا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ تین باتیں اس آیت میں اللہ نے بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تکذیب کا سلسلہ پہلے سے چلتا ہے، آگے بھی رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہو رہا، اور یہ ہوگا۔ دوسری بات، ان کو خبردار کرنا ہے، مشرکین کو جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کہ دیکھو جو ان کا انجام ہو تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، کوئی بھی اللہ کا لاڈلا نہیں ہے، عذاب ان پر بھی آیا، تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اور تیسری بات کہ یہ جو تکذیب ہے جلد بازی میں ہوتی ہے، انسان اگر حقیقت سے جان لے، سمجھ لے، تو یقیناً یہ بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ دل کی صفائی ستھرائی، آپ نے اپنے دل کو حق کے لیے مجرد رکھنا ہے۔ یہ جملہ بھی میں پچھلے سال اپنی کلاسز میں بارہا بولتا تھا، حق کے لیے مجرد، اپنے آپ کو بالکل خالی کر دیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے دین کی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف سے جو کچھ آئے، کسی کے مخالف ہے، کسی کی حمایت میں ہے، میں نے حق کو قبول کرنا ہے، تو انسان وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جلد بازی کی، ان کو بتایا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا کہ دیکھو پچھلوں نے ایسا کیا تھا، ان کے ساتھ یہ ہوا، تمہارا بھی انجام یہی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ میں نے ذکر کیا، اس میں تسلی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، یہ تکذیب کا سلسلہ، انکار کرنے کا، یعنی دیکھیں نا، ایک آدمی ابھی آج کے دور میں بھی میں اور آپ کسی مسئلے میں حق پر ہوں، کوئی گھر کا، خاندان کا، کاروبار کا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مسئلہ ہے، اور مجھے پتہ ہے یار 100% میں بات صحیح کر رہا ہوں، سامنے والا سمجھ نہیں رہا، سامنے والا اپنی حد نہیں، مجھے دکھ ہوتے نہیں، میں دیکھو بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں، اس کے فائدے کی کر رہا ہوں، اس کے فائدے کی بات ہے اور اس کے حق میں جا رہی ہے، اور بالکل میں لاجیکلی بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، لیکن سمجھ نہیں پا رہا، غصہ آتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آخرت کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، اور بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، دلائل سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اللہ کے رسول ہیں، 40 سال اپنی زندگی کا ریکارڈ پیش کر رہے ہیں، پھر بھی اگلا نہیں مان رہا، تو اندر سے غم تو ہوگا کہ اگر یہ آدمی سال میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا تو حال خراب ہے، اس کا تو انجام خراب ہے۔ آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کی تکذیب جو ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، حق کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ تو وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور لائے، جو صحابہ اکرام بنے۔ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس پر قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، آپ کا رب فسادیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون ایمان لائے گا، کون نہیں۔ میں نے دو لوگوں کی آپ کو مثال دی، عمر ابن خطاب اور ابو جہل، وہ یہاں پر فٹ کر لیجئے، وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور اپنے آپ کو بھی چیک کیجئے،
کہ اس قرآن کو ماننے میں کس طریقے سے اپنے آپ کو خالی رکھتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، دلائل سے بات ہو گئی، پوری بات سمجھا دی، اب اس کے بعد تو کوئی دلیل رہی نہیں نا، یہ تو قرآن کا چیلنج آ گیا، چیلنج کے بعد تو کوئی بات رہتی نہیں ہے۔ یہ چیلنج تھا قرآن کا کہ جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اب اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے تو فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، ان سے آپ کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، کیونکہ اس کے بعد اب بات آگے بڑھ نہیں سکتی، اب آگے جھگڑا ہے، اب آگے لڑائی ہے، اور یہ مکی صورت ہے، لڑائی اور پھر وہ جہاد کے احکامات سارے مدینہ کے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جب حل نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے راستے، بھائی میں اپنے راستے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو، آزاد ہو ان چیزوں سے جو میں عمل کر رہا ہوں، میں ایک اللہ کو پکار رہا ہوں، میں شرک کی نفی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تم آزاد ہو اس سے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بھی بری ہوں ان چیزوں سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، تمہارے شرک سے میں بھی بیدار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مجھے اس سے تم جوڑ کر رکھو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کو سنتے ہیں، کافروں میں سے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ سنوا سکتے ہیں کسی بہرے کو اگرچہ وہ عقل نہ رکھتا ہو؟ یہ سنتے ہیں، وہی جو دکھ کی بات ہے نا، اللہ کے رسول کی تسلی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، قرآن سن رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر اتر نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کسی بہرے کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہوں، اس کو بہرے کو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، ان کے کان بند ہیں، اللہ نے ان کی سماعت پر پردہ ڈالا ہوا ہے، جو ہم بار بار قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ اور ایسے یہ بہرے ہیں کہ ان کے بعد عقل و شعور نام کی چیز بھی نہیں، کیونکہ کچھ بہرے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر عقل و فراست پھر بھی ہوتی ہے کہ آپ اشارے سے کوئی بات سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ ایسے بہرے ہیں کہ ان کو اس قرآن کی ہدایت سے ایک حرف بھی ان کے کام نہیں آئے گا، یہ سنتے تو ہیں لیکن اس لیے ان کے ایمان دل پر، یہ قرآن کی تعلیمات دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو آپ بے فکر رہیے، آپ ٹینشن نہ لیجیے، آپ کی جو رسالت کا کام ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، آپ کی محفلوں میں بیٹھتے بھی ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کسی اندھے کی، اس کو راستہ بتائیں اور خود چل کے چلا جائے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ وہ بصارت بھی نہ رکھتا ہو۔ اندھا اس کو ہاتھ پکڑ کے چلایا جاتا ہے، آپ راستہ بتائیں گے خود سے چل کر نہیں جائے گا، اور بینائی نہ ہو اور ساتھ میں دل سے اس کی سمجھ بوجھ بھی نہ ہو، جس کو بصیرت کہتے ہیں، تو وہ تو بالکل ہی کام سے فارغ آدمی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، نہ ان کے پاس آنکھوں کی بینائی ہے، نہ دل کی بصیرت ہے کہ جس سے اللہ کی آیات پر غور و فکر کر کے ہی اللہ کو جان سکیں، جو آیات ہم اس صورت میں پڑھیں اور پورا قرآن مجید میں بیان ہوں گی۔ یہ دیکھ تو رہے ہیں، آپ کے کلام کو سن تو رہے ہیں، لیکن یہ بہرے اور اندھوں کی طرح ہیں جو بار بار صم بکم عمی فہم لا یعقلون، جو قرآن مجید میں آتا ہے، اندھے بہرے گونگے، ان کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ ہدایت کے لیے نہیں سن رہے، کوئی مجبوری میں سن رہا ہے، کوئی جان چھڑانے کے لیے سن رہا ہے، کوئی کسی اور مقصد سے سن رہا ہے۔ ان کے دل ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ابھی اس کیفیت میں آئے ہی نہیں ہیں، لیکن جس کے آ جاتے ہیں اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی تو اللہ کی طرف سے ظلم ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی بھی انسان پر ایک ذرے کا بھی ظلم نہیں کرتا۔ کوئی اگر ہدایت نہیں لایا تو وہ خود نہیں لایا، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے سارے اسباب ہدایت بھی دیے، وحی بھی نازل کی، قصور تمہارا اپنا تھا۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، یہ آیت وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دن جب ان کو جمع کرے گا، ساری انسانیت کو، تو كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ یہ نہیں ٹھہرے ہوں گے دنیا میں مگر دن کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ ان کو ایسا لگے گا کہ جو ہم نے دنیا میں 60 70 100 سال گزارے ہیں، یہ کوئی 2 4 گھنٹے کی کہانی تھی، تھوڑا سا وقت تھا۔ یہ جو میں نے ذکر کیا تھا نا ابھی، جب دنیا کی مثال آئی تھی اس کے بعد آخرت کا تذکرہ آیا تھا، تو متاع الحیات الدنیا اور کمائن انزلنا، آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ نے اتارا اور یہ فصل تیار ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دارالسلام کی طرف بلا رہا تھا۔ میں نے ذکر کیا تھا آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں یہ دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے، تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے۔ اس 2 4 گھنٹے کے مزے کے لیے میں اپنی پوری ایک زندگی کو داؤں پر لگا رہا ہوں۔ تو كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف لے رہے ہوں گے، مل رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کا ایک مرحلہ ہے۔ میں نے ذکر کہ 50,000 سال کا دن ہوگا تو مختلف مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ آئے گا جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا، یُبَصَّرُونَهُم، 29ویں پارے میں، کہ یعنی
انسانیت کی کتنی تعداد ہوگی؟ اب اس وقت تو 7-8 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے صرف ابھی. اب کتنے آگے جا چکے ہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ نے قد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک فرد کو شمار کر کے رکھا ہے. آگے کتنے آئیں گے قیامت تک مجھے نہیں پتا. اللہ نے ایک ایک بندے کو شمار کر کے رکھا ہے. اب یہ ساری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی، پتہ نہیں کتنے ارب خرب وہ کے حساب کتاب میں پہنچے گی. اب میں آپ کو ملوں گا نہیں ملوں گا قیامت میں، کہاں ملوں گا؟ آپ مجھے ملیں گے کہاں ڈھونڈیں گے؟ خربوں کی تعداد میں شاید انسانیت ہو، لیکن اللہ نے فرمایا ہر انسان دوسرے انسان کو جس کو وہ جانتا ہے دنیا میں یتعارفون بینہم، اپنے تعارف والوں کو ملوایا جائے گا، ایک ایک کو دکھایا. اپنے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، سب آپ کے ایک دوسرے کو آپ کو نظر آئیں گے اس میدان میں. سب کا ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں آ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اس ملاقات کی انکار کیا تھا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. مارے گئے، دھر لیے گئے، پکڑے گئے. اب یہاں سے بچنے کا اس تھوڑا سی زندگی کے 2-4 گھنٹوں کے لیے انہوں نے اپنی حقیقی زندگی کو داؤں پر لگا دیا. اللہ ہم سب کو ایمان اور ہدایت پر قائم رکھے. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہنم کا عذاب بھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. جو جتنی مخالفت کر کے آیا ہوگا، جو جتنا اللہ کا دشمن ہوگا، اس کے لیے عذاب بھی اسی طرح سے زیادہ ہوگا، اور جو جتنا کم ہوگا، جس کی مخالفتیں جتنی کم ہوں گی، اس کے لیے عذاب بھی اتنا ہی ہلکا ہوگا. اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے یہ قرآن شفا ہے. شفا ہوتی ہے بیماری سے، یعنی جو سینوں میں بیماری ہے، اور دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی. تو اللہ کا فضل سب پر ہوتا ہے، لیکن اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. جو شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے فضل قائم رہتا ہے، جو ناشکر ہوتے ہیں ان سے فضل ختم ہو جاتا ہے. فضل اللہ کا سب پر ہوتا ہے.